آخری عشرے کی ایک عبادت. اور خاص طور پر ہم اور آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی کا فیصلہ بھی کرتے ہیں. اور وہیں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، کہتے ہیں کہ ہر دن ہر مسلمان کی ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو جب حسن قرار دیا ہے تو اس حدیث میں جو بات نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ ہر دن مومن کی ایک دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس لیے کثرت سے دعائیں کریں، استغفار کریں، امت کے لیے دعا کریں. میں جانا نہیں چاہتا تفصیل میں، اس وقت ملت اسلامیہ ہند کے سامنے اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے سامنے جو مشکلات ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، اور خاص طور پر ہندوستانی مسلمان کے سامنے جس قسم کی مشکلات ہیں آپ سبھی جانتے ہیں. ان کے وجود، ان کے تشخص، ان کی اپنی اگلی نسلیں، ان کی اپنی دینی پہچان، ان کی عبادت گاہیں اور ان کا اپنا یہاں اس ملک کے اندر ایک حقدار کی حیثیت سے وجود کس صورتحال سے دو چار ہے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں. مانگیے اللہ تعالیٰ سے، گڑگڑائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. جب ہماری دعائیں قبول کرنے وہ تیار ہے، جب ہر دن ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے تو کیوں نہ ہم یہ دعائیں ان سب مسائل کے لیے کریں؟ کیوں نہ یہ سب دعائیں ہم اپنی آخرت میں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کے لیے کریں؟ ہر صبح تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آ کر پوچھتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں دعا قبول کروں؟ اور بتاؤ ہم اور آپ اگر اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اگر اپنے مسائل کا حل تلاش نہ کر سکے تو ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ حاضرین گرامی، دعا کرو، گڑ گڑاؤ، دامن پھیلاؤ. دلوں کا بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ ایک مسلمان کا دل ہو، کسی غیر مسلم کا دل ہو، کافر کا دل ہو، وہ کسی مظلوم کا دل ہو، کسی ظالم کا دل ہو، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہے پھیرتا رہتا ہے. کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے دلوں کو بدل دے، ظالموں کو اپنے آپ میں مشغول کر دے، اپنے مسائل میں اتنا الجھا دے کہ وہ تیرے بندوں کی طرف سے غافل ہو جائیں، اور مومنوں کے حق میں استغفار کریں، مغفرت طلب کریں اور دعائیں کریں، گڑ گڑائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے نادان لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم بہت گئے گزرے ہیں، لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہم اپنا دامن پھیلا رہے ہیں. گڑ گڑائیے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یاد رکھیں ہم اپنی تدبیر میں کھوٹیں، ہم تدبیر کے کھوٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے سائے ہم جیتے آئے ہیں. ہماری تدبیروں نے ہمارا بھلا اتنا نہیں کیا جتنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے کیا ہے. ہم سے جو تدبیر بن پائی وہ بھی کریں گے کہ دنیا دار الاسباب ہے، لیکن تدبیر سے زیادہ ہم اللہ پہ اعتماد کرنے والے، اللہ پہ توکل کرنے والے اور اللہ سے لو لگا کر اللہ سے مانگنے والے بن کر گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ کے سامنے. حاضرین گرامی، دعاؤں پہ توجہ دیں، استغفار کریں، خود کے لیے سب کے لیے دعائیں مانگیں، ہمارے اور آپ کی، ہماری اگلی نسلوں کے اور اس ملک کے عام انسانوں کے بھی، جو انسان یہاں فتنہ و فساد نہیں چاہتے، یہاں رہنے والوں کے لیے سب کے لیے ہدایت کی، امن و امان کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان لائے.